السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، میرے چینل پر کچھ ایشو ہو گیا ہے جس کے باعث سب اپنی اس چینل پر آئیں گے۔ جب تک میرا چینل ٹھیک نہیں ہو جاتا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل تک 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کی ایپی دوں گی۔ اپنی آپ سب کے فیورٹ کپل عروہ اور عادل پر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایپی پڑھ کر ریویو دینا مت بھولیں۔ سبسکرائب دس چینل۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 60، پارٹ 1۔ کیا؟ فواد کے الفاظ سن کر دانیال خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ کس ہاسپٹل میں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ قدرے پریشانی میں پوچھنے لگا۔ مسٹر مصطفیٰ ہاسپٹل میں واٹس ایپ کرتا ہوں ایڈریس، لیکن فواد کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا فواد؟ مشعل بھی ساتھ تھی۔ حسام کے وہ غائب ہے۔ بس فواد کا اتنا کہنا تھا۔ دانیال کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مشعل غائب ہے؟ اس کی بہن بھی تھی، وہ غائب تھی۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ ڈیڈ کو بتایا؟ دانیال نے فوراً سوال داغا۔ نہیں، فوراً تمہیں کال کی، لیکن زارون انکل کی بار بار کالز آ رہی ہیں۔ دانیال میں کیا کروں؟ یوں اچانک ہوئے حملے پر فواد بھی خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ مشعل کو تلاش کرنے کے لیے پولیس گارڈز سب کو فواد لگا چکا تھا۔ سی سی ٹی وی چیک کرنے پر معلوم ہوا فوٹیج غائب ہے۔ میری بہن کو کون لے کے جا سکتا ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہے۔ دانیال کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف بھائی اور دوسری طرف یوں بہن کا غائب ہونا۔ بابا کی کال پک کرو اور انہیں بتا دو جو کچھ ہوا ہے۔ دانیال بمشکل بول پایا تھا۔ بولنے کی کوشش کرتا تو زبان ساتھ چھوڑ جاتی۔ ایک بھائی کی جان فنا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کی بہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا ہوا دانی؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ بتاتا ہوں، گاڑی میں جلدی آؤ۔ وہ نور کا بازو تھام کر عجلت میں گاڑی میں بٹھاتے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوا۔ نور منہ کھولے اس کے بدلتے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ نہ وہ کچھ بتا رہا تھا اور نہ اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فواد کو کوریڈور میں ٹہلتے دیکھ دانیال تیزی سے اس کے قریب آ کر استفسار کرنے لگا۔ خون زیادہ بہہ چکا ہے مگر حسام ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ فواد نے اسے حوصلہ دیا۔ نور روتی ہوئی دانیال کی پشت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر دانیال قدرے غصے میں اسے ڈانٹ کر سب بتا گیا تھا۔ نور کو باہر بٹھاتے دانیال روم میں چلا گیا۔ وہ حسام کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ حسام کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جی بھر کے روئے۔ بھائی اٹھیں، ہمیں مشال کو ڈھونڈنا ہے۔ بھائی ہماری بہن غائب ہے۔ دانیال ضبط کھوتا حسام کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا کر اس کے ہاتھ کی پشت کو نم کرنے لگا۔ بھائی ہماری مشی۔ دانیال کی روح فنا ہو رہی تھی یہ سوچ سوچ کر ہی کہ اس کی بہن غائب ہے۔ اپنے بھائی کے کندھے پر سر ٹکا کر وہ بے آواز رو رہا تھا۔ دانیال سنبھالو خود کو۔ فواد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے اسے حوصلہ دینا چاہا جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مشال کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس ٹیم لگی ہوئی ہے۔ فواد، میری بہن، میرا بھائی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سر نیچے کر کے پھر سے آنسو بہانے لگا۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ ہمت مت ہارو دانیال، اللہ سب بہتر کرے گا۔ جلد ہی حسام کو ہوش آ جائے گا۔ دانیال خان نفی میں سر ہلاتے حسام کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اضطراب کی کیفیت میں کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کا چہرہ خون چھلکنے کی حد تک سرخ تھا۔ فواد، پتہ لگواؤ میری بہن کس کے پاس ہے اور میرے بھائی کو کس نے گولی ماری ہے۔ دانیال خان اپنی پیشانی مسلتا فواد کے مقابل کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر گڑایا۔ میں پتہ لگوا رہا ہوں۔ دانیال، تمہیں کیا لگتا ہے میرے دوست کو گولی لگی ہے اور میں آرام و سکون سے بیٹھا ہوا ہوں؟ فواد کو یکدم غصہ آیا تھا۔ حسام کو گولی لگنا، پھر اس کی بہن غائب ہو جانا اور اب دانیال کا یوں اس پر چلانا، اس کا دماغ گھما رہا تھا۔ فواد کا فون رنگ ہوا۔ موبائل پاکٹ سے نکال کر دیکھا جس پر زارون انکل جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، اپنے لہجے سے پریشانی کو ختم کر کے پرسکون انداز میں بولا۔ بیٹا، حسام میری کال نہیں اٹھا رہا، مشال کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ حسام کی تم سے بات ہوئی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ رات کا وقت ہے۔ زارون انکل، حسام کو گولی لگ گئی ہے، مشال کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ حسام ہاسپٹل میں ہے، آپ جلد از جلد ہاسپٹل آ جائیں، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ فواد کی باتیں سنتے زارون خان کے ہاتھ سے موبائل گرا۔ فواد نے فوراً کال کٹ کر دی۔ اس میں ہمت نہیں تھی زارون خان سے بات کرنے کی، ان کے بیٹے کی حالت تفصیل سے بتانے کی۔ زارون خان شاکڈ کی حالت میں موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، خیر؟ زارون خان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ایک باپ کے لیے یہ بات سہانے روح ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی غائب ہے۔ کیا ہوا زارون، سب ٹھیک ہے؟ کیا کہا فواد نے، بتائیں کچھ۔ حدیقہ خانم اس کے قریب آتے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جس طرح زارون خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اس کے مطابق انہیں کچھ انہونی ہوتی محسوس ہوئی۔ حسام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ زارون، میں بتا رہی ہوں، مذاق نہ کریں، سچ بتائیں کیا ہوا؟ حدیقہ خانم نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے زارون خان سے استفادہ کیا۔
زارون خان کے الفاظ سن کر حدیقہ خانم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ میرا بیٹا زارون، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا نا؟ حدیقہ خانم کانپتے وجود کے ساتھ اٹھ کر زارون خان کا ہاتھ تھام کر جیسے تصدیق کرنا چاہی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حدیقہ سنبھالو خود کو۔ حدیقہ خانم کی حالت گیر ہوتی دیکھ زارون نے انہیں سہارا دے کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ ان کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سے قبل زارون خان کچھ بولتے آمنہ ان کے روم کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ حدیقہ خانم کو روتے دیکھ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی۔ مام، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آمنہ نے ان کے بائیں جانب بیٹھ کر ان کا کندھا سہلایا۔ ڈیڈ، کچھ ہوا ہے؟ آمنہ نے حدیقہ خانم کی پشت کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہی زارون خان سے پوچھا۔ زارون خان اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ حسام کو گولی لگی ہے۔ حدیقہ خانم جو روتے ہوئے ہچکیاں لینا بند ہوئی تھی، زارون خان کے لبوں سے وہی الفاظ ادا ہوتے سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئیں۔ آمنہ آنکھیں بار بار جھپک کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے لمبے سانس لیتے ہوئے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے نقلی میجر حسام کو گولی لگی ہے۔ حسام! دل کی گہرائیوں سے اس نے حسام خان کو پکارا۔ دل میں درد شدت سے اختیار کر گیا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ آمنہ کی نظروں کے سامنے وہ سارے حسین منظر لہرا رہے تھے جو اس نے حسام خان کے ساتھ گزارے تھے۔ حسام خان کا اسے تنگ کرنا، چھپکے چھپکے اس کے کمرے میں آنا اور پھر حدیقہ خانم کے ڈر سے واش روم میں بند ہو جانا۔ حدیقہ خانم کو حوصلہ دینے کی بجائے آمنہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ زارون خان جو سوچ رہے تھے کہ شاید آمنہ حدیقہ خانم کو سنبھال لے اور وہ مشال کے بارے میں بھی انہیں بتا دے، لیکن اسے بھی ساتھ روتے دیکھ زارون خان نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ حدیقہ خانم کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ آمنہ بیٹا، اپنی مام کی چادر وارڈروب سے نکالو، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ آمنہ حامی میں سر ہلاتی اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے بے رحمی سے صاف کر کے حدیقہ خانم کے لیے الماری سے چادر نکالتے اپنی لینے کے لیے اپنے روم میں گئی۔ حدیقہ، ریلیکس ہو جاؤ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ظاہری طور پر وہ حدیقہ خانم کو حوصلہ دے رہے تھے، لیکن ان کا دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ نہ جانے ان کی بیٹی کس حال میں ہوگی۔ انہیں بیٹے سے زیادہ بیٹی کا دکھ تھا۔ ان کے بیٹے نے تو ٹھیک ہو جانا تھا، اگر خدا نخواستہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، انہوں نے جیتے جی مر جانا تھا۔ بیٹی اگر رات کے وقت گھر نہ آئے، ایک باپ پر جو بیتتی ہے، خدا کے علاوہ ایک باپ کی کوئی انسان کیفیت نہیں جان سکتا۔ پل پل کر کے ان کے دل سے جیسے خون رس کر ختم ہو رہا تھا۔
ذہن کی نسیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں یہی سوچ کر کہ اگر ہماری بیٹی صحیح سلامت گھر نہ پہنچی تو یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ زارون خان کے ذہن میں بھی یہی خیالات گھوم رہے تھے۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر انہوں نے اپنے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ زارون خان بار بار اپنے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹک رہے تھے۔ جب ہم مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں غلط خیالات لا کر ہمیں بھٹکاتا ہے، ہمارے یقین کو ڈگمگانے کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ آمنہ کے آتے وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ بھائی اٹھیں، مشی کو ڈھونڈنا ہے۔ دانیال کی نظروں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب حسام اس کے کمرے میں اسے تنگ کرنے آیا تھا۔ مصروف ہو گیا ہے میرا چھوٹا بھائی، جب سے شادی ہوئی ہے بھائی کا تو کوئی خیال ہی نہیں، ہمیں بس بیوی کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ ہمارے صاحبزادے کمرے میں داخل ہوتے ہی حسام خان نے میٹھا سا طنز کیا اور دانیال کے بیڈ پر پھیل کر لیٹا۔ اب میرا بھائی مجھے یہ کہے گا کہ یہاں پر تو میں اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہوں، آپ یہاں پر کیوں لیٹ گئے ہیں؟ دانیال کا سرخ چہرہ دیکھ کر حسام کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آنکھ دباتے اپنا جملہ مکمل کر کے سائیڈ سے کشن اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا۔ خدا کا خوف کریں کچھ بھائی، آپ نے مجھے زن مرید سمجھا ہوا ہے جو ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے گھومتا رہوں گا، اور آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں پر لیٹ جایا کریں میرے بیڈ پر، میں آپ کو یہ بات نہیں کہوں گا۔ دانیال خان بھی حسام کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ چل جھوٹے، مجھے صاف نظر آتا ہے جب نور کمرے سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جیسے ہی نور کمرے میں آتی ہے پھر اس کے پیچھے کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ حسام دانیال کی گردن پر بازو رکھ کے اس کے اوپر ہوتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ بھائی پیچھے ہوں، اگر میری ٹڈی کمرے میں آ گئی، اس نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا کیا خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ دانیال خان کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، وہاں سے شرٹ کو پکڑتے جیسے خود کی عزت کی حفاظت کرنا چاہی تھی۔ گندے ذہن کے انسان، دفعہ ہو پیچھے۔ حسام نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر چونکڑی مار کر بیٹھا۔ دانیال منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ کتنا گندا ذہن ہے تمہارا، چھی! حسام نے چھی لفظ پر زور دیا۔ دانیال زمین پر بیٹھا بلند قہقہہ لگا گیا۔ بھائی میرا ذہن گندا نہیں ہے، آپ جس طرح میرے اوپر آئے تھے آپ کا طریقہ گندا تھا، دانیال نے دو بدو جواب دیا۔ حسام زمین پر اس کے پاس بیٹھتے اسے گلے سے پکڑ کر اس کا سر سائیڈ ٹیبل کے ساتھ لگایا۔ اپنا نا ذہن درست کر لے، میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا کہ میں لڑکوں کے ساتھ چھی! حسام نے سوچتے ہوئے جرجری لی۔ گندی سوچ کہ انسان سوچنے سے پہلے کچھ تو بول لیا کر۔
حسام کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا گیا۔ وہ لڑنے میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی بولنے سے پہلے سوچتے ہیں یا سوچنے سے پہلے بولتے ہیں؟ دانیال حسام خان کے لفظ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حسام کا دل چاہ رہا تھا اس کا اور اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ دونوں بھائیوں کے دماغ خراب ہو چکے تھے۔ تیرے کمرے میں آ کر میں نے غلطی کی ہے، آج کے بعد کبھی تیرے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ حسام غصے سے اٹھا، اس کا سر سائیڈ ٹیبل کے ساتھ مار کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بھائی سوری یار، آئندہ کبھی تنگ نہیں کروں گا، واپس آ جائیں۔ دانیال پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن حسام خان غصے کا بڑا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک تو حسام بھائی کی سمجھ نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی نہ، مجھے کیا، بیچاری آمنہ بھابھی کے لیے ہی مشکل پیدا ہوگی۔ کندھے اچکاتے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ حال حسام بھائی اٹھیں، ہم دونوں کو میشی کو ڈھونڈنا ہے۔ دانیال اپنی پیشانی حسام کے پیٹ پر ٹکا کے آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ اتنے میں زارون خان اور حدیقہ خانم ہاسپٹل کے اس روم میں داخل ہوئے جہاں حسام خان تھا۔ دانیال کو حسام کے پیٹ پر سر رکھے روتے دیکھ حدیقہ خانم تیز قدم بڑھاتے دانیال کے پاس پہنچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ حدیقہ خانم جو مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، حسام کی حالت اور دانیال کو روزہ قطار روتے دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئیں۔ زارون خان میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اپنا ایک قدم اٹھا پاتے۔ بیٹی غائب تھی، بیٹے کو گولی لگ گئی۔ حسام! حدیقہ خانم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو حسام کے رخسار پر رکھے۔ حدیقہ خانم نے آدھا گھنٹہ حسام کا چہرہ تھام کر اس کے پاس بیٹھے روتی رہیں۔ دانیال خان خود کو کچھ حد تک پرسکون کر چکا تھا۔ زارون خان ایک جگہ بت بنے کھڑے تھے، وہ جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حسام کو گولی لگی ہے۔ بابا! دانیال اپنے بابا کے گلے لگا۔ زارون خان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا مشکل لگ رہا تھا، لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ دانیال نے انہیں تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ حسام! حدیقہ خانم حسام کو آنکھیں کھولتے دیکھ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ میرا بیٹا! حدیقہ خانم حسام کے ہاتھ اب لبوں سے لگا رہی تھی۔ حسام نے ایک نظر آمنہ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں تکلیف سموئے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسام نے مکمل طور پر آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، اسے مشال کہیں پر نظر نہ آئی۔ مام! مشال! حسام ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کے بدن پر لگے سٹچز جو ابھی تازہ تھے ان سے خون بہنے لگا۔ تکلیف شدت اختیار کر گیا۔ بے ساختہ حسام خان کے لبوں سے سسکی ادا ہوئی۔ مشال! حدیقہ خانم زیر لب بڑبڑاتے اپنی نظریں اب وہاں ہاسپٹل میں دوڑانے لگیں۔ حسام کو گولی لگنے کے غم میں انہیں مشال کا خیال نہ آیا۔
حسام تم آرام کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے مشال کو۔ فؤاد نے اسے زبردستی لٹانا چاہا۔ حسام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اپنے ہاتھوں سے بے رحمی سے ٹرپس اتار کر دور اچھالی۔ میری مشال کہاں ہے؟ زارون حدیقہ خانم بکھری حالت میں اٹھتی اب زارون خان کو دیکھ کر چلائی، میری بیٹی غائب، بہن غائب ہے فؤاد، تمہارے خیال میں بے غیرت بھائیوں کی طرح یہاں ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا رہوں؟ حسام خان کی سفید رنگ کی شرٹ لال رنگ میں تبدیل ہو رہی تھی، ہاتھوں سے خون نکل کر کوہنیوں تک چلا گیا۔ بھائی ہم ڈھونڈ لیں گے مشال کو، آپ آرام کریں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دانیال خان، ہماری بہن غائب ہے، ہمارے گھر کی عزت اس وقت کسی غیر محرم کے پاس ہے۔ حسام نے سب کو خود سے دور جھٹکا جو اس کا سوگ منا رہے تھے، حالانکہ وہ ٹھیک تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہی تھی، مشال کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ زارون خان نے نم آنکھوں سے حدیقہ خانم سے اپنی نظریں پھیری، اس کے بعد حدیقہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، انہیں اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا۔ مام نور اور آمنہ دونوں ان کے قریب آئی جو زارون خان کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ دانیال جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ زارون خان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے حسام کے پاس گئے۔ حسام خان نے بھیگی آنکھوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، وہ جتنا ضبط خود پر کر رہا تھا اتنا ہی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ بابا میری مشی، حسام خان کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہنے لگے۔ ہم ڈھونڈ لیں گے حسام اسے، فی الوقت تمہاری جو حالت ہے تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ زارون خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود پر ضبط کرتے اسے پرسکون انداز میں سمجھایا۔ زارون خان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ بابا میری مشی، خدا نخواستہ بابا اگر میری مشی کے ساتھ کچھ۔ حسام خان اس سے آگے نہ سوچنا چاہتا تھا اور نہ ہی بولنا، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ میجر جو دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں ہار گیا۔ یہ لو پہن لو۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ سرد برفیلے لہجے میں کہتے ساتھ بیڈ پر ایک بڑی سی چادر کو پھینک گیا۔ پلیز مجھے جانے دو سلطان، مجھے جانے دو، میرے ڈیڈ مام انتظار کر رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، میری زندگی برباد مت کرو۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی مشال بھاگ کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر گڑگڑانے لگی۔ اس وقت بہت اچھے موڈ میں ہوں لڑکی، میرا دماغ خراب مت کرو، بہت برا پیش آؤں گا، اٹھو، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے۔ وہ اسے غصے سے بازو سے پکڑ کر خود سے دور جھٹکا، اپنا حلیہ درست کرو، قاضی آ چکا ہے۔ نہیں سلطان،
سلطان نہیں، وہ تڑپ اٹھی۔ مجھ سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں۔ ڈیڈ تمہاری جان لے لیں گے۔ ان کی جان ہی لے رہا ہوں میں۔ وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا، میرا قصور نہیں ہے، مجھے سزا مت دو۔ ایک اور کوشش کر کے بولی، سامنے والے کے ارادے کافی پختہ تھے۔ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن جس کا ہے، تمہیں تکلیف پہنچا کر اسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا، لیکن تم اس طرح مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تمہاری دشمنی ڈیڈ سے ہے تو ڈیڈ کے پاس جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مردانگی کا ثبوت دو۔ ایک عورت پر بے جان ظلم کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم مرد ہو؟ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو اپنے مقابل سے کرو تاکہ دونوں میں طاقت ایک برابر ہو۔ عورت کو پہلے سے ہی کمزور ثابت کر دیا گیا ہے، تو تم کس بنا پر مجھ پر بے جان ظلم ڈھا رہے ہو؟ یا پھر میرے باپ کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو؟ اس کے سرسراتے ہوئے لہجے پر نہ جانے کیوں مشال کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی، اور مشال کے لفظوں کو سن کر ایک پل کے لیے تو سلطان نے بھی اس سے نظریں چرائی تھیں۔ اس کے الفاظ تلخ ضرور تھے لیکن حقیقت بھی تھے۔ لیکن تمہاری جان لے کر ہی انہیں تڑپا تڑپا کر مارا جا سکتا ہے۔ سلطان کی طرف سے ایک اور بونگی سی دلیل دی گئی، کیوں اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلانا چاہتے ہو، جب جانتے ہو کہ تمہارا ضمیر تم سے مطمئن نہیں ہو رہا؟ ایک عورت پر ظلم کرتے ہوئے تو کس بنا پر تم بونگی سی دلیل میرے سامنے پیش کر رہے ہو؟ اور بلکہ دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مارنا ہے نا تو چلو مارو، قصہ ختم کرو، فضول میں بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ مشال نے بھی اس بار سے سرد لہجے میں جواب دیا، مقابل جو کوئی بھی تھا، اسے جو بات سچ تھی وہ تو اسے ماننی ہی پڑتی۔ بس بہت ہو گیا، تم کیا خود کو بہت کوئی مہا توپ چیز سمجھتی ہو کہ بس تمہارے آگے نکاح کے لیے سلطان شاہ بچھ جائے گا؟ میں خود کو کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی تمہیں کچھ سمجھتی ہوں، اور جہاں تک نکاح کی بات ہے تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کون کس کو فورس کر رہا ہے۔ اپنی مردانگی ایک عورت پر دکھا کر خود کو مرد ثابت کرنا چاہتے ہو تو جو کرنا ہے کرو۔ مشال نے اس بار اس کے کردار پر گہرا وار کیا۔ سلطان شاہ نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا اور اپنی وحشت سے بھرپور آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی کہ ایک پل کے لیے مشال کا پورا وجود ہی سن ہو گیا۔ تمہیں میری مردانگی پر شک ہے تو میں تمہیں ابھی کے ابھی ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ میں ایک مرد ہوں، لیکن افسوس کہ جو میرا سٹائل ہوگا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔
آخر کار سلطان کے وجود کو سہنا اور اس کی شدت سہنا کسی عام لڑکی کے بس کی بات تو نہیں۔ سلطان نے اسے باتوں ہی باتوں میں جتا دیا تھا کہ وہ کافی عام ہے، اس کے لیے ذرا سی بھی خاص نہیں۔ میں ایک عام لڑکی ہوں تو اپنے لیے کوئی خاص لے آؤ، اس پر اپنی مردانگی کا ثبوت ظاہر کرو اور اس سے نکاح کرو، لیکن جانے دو مجھے یہاں سے۔ مشال نے بھی اس کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر نہ لیا۔ آخر وہ بھی مشال خانزادی تھی، خانزادوں کا خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، اتنی آسانی سے تو وہ ہار ماننے سے رہی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے؟ سلطان نے اس بار اس کے بالوں پر اپنی گرفت کو بڑھاتے کہا، کیوں تمہیں یہ لگتا ہے کہ کمزور لڑکیوں کی طرح تمہارے سامنے میں چپ کر جاؤں گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مشال نے بھی اسے دو بدو جواب دیا۔ تو تم نہیں مانو گی نکاح کے لیے؟ سرد لہجے میں سوال کیا گیا۔ کیوں مانوں میں تم سے؟ نکاح کے لیے کوئی ایسا جواز میرے سامنے پیش کرو، کوئی ایسی ایک خاص بات کہ میں تم سے نکاح کے لیے مان جاؤں۔ مشال نے لاپرواہی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی، چاہے تمہارے گھر سے دو جنازے ہی کیوں نہ نکل جائیں، تمہارے ماں اور باپ کے۔ جھٹکے سے اسے کسی اچھوت کی طرح خود کے وجود سے دور کرتے، بیڈ پر دھکا دیتے سلطان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مشال اس کی باتوں کو سوچ کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کی ماں اور باپ کو مارنے جا رہا تھا؟ جو اس کے اتنے سخت الفاظ تھے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی موت اور زندگی کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ کہ انسانوں کے ہاتھ میں۔ مشال کے دل نے دلیل دی تو اگلے ہی پل مشال کے چہرے پر ڈھیروں سکون نے احاطہ کیا۔ اب وہ پرسکون تھی اور آنے والے وقت کے لیے انتظار میں تھی۔ ٹھیک کچھ منٹ بعد ہی سلطان آفی اور کچھ آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ مشال کے سراب وہ بلیک شال تھی جو اسے سلطان دے کر گیا تھا۔ اتنی منتیں کرنے کے بعد اب وہ ہمت ہار چکی تھی، رو رو کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ 8 بجے کے قریب وہ مال کے لیے حسام کے ساتھ نکلی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، 9 گھنٹے ہو چکے تھے۔ حسام کیسا ہوگا؟ گھر پر سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مختلف خیالات، سوچیں اس کے ذہن پر پہرا دیے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سلطان جیسے حیوان کے سامنے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، لیکن وہ مضبوط ہرگز نہ تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کا دل چڑیا کے دل کی مانند تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہونے والا، رو دینے والا۔ وہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟
ایک سرد نظر سلطان نے اس کے ہولے ہولے کانپتے وجود پر ڈالی اور قاضی کو نکاح پڑھوانے کا اشارہ کیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ مشال ولد زارون خان، آپ کا نکاح سلطان ولد سکندر شاہ سے 1 کروڑ حق مہر راجوالوقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مشال ایسی گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی خوشی زندگی ایک قبول ہے سے بدل جانی تھی۔ مشال خان ولد زارون خان، آپ کا نکاح سلطان شاہ ولد سکندر شاہ سے 1 کروڑ حق مہر وقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی لڑکی کو چپ دیکھ کر دوبارہ سے بولے۔ مشال ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ سلطان شاہ کی آنکھوں سے غصے برسا رہی تھی کہ وہ قاضی صاحب کو جواب کیوں نہیں دے رہی۔ مشال ولد زارون خان، آپ کا نکاح سلطان ولد سکندر شاہ سے 1 کروڑ حق مہر راجوالوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب جب تیسری دفعہ بولے تو سلطان شاہ غصے سے اپنا گلا کھنگالتے ہوئے نگاہیں مشال پر مرکوز کی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جبکہ مشال خان وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی، اس کا ذہن خالی تھا۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ سلطان شاہ کو قبول کیا تھا۔ اور پھر قاضی صاحب نے سلطان سے بھی پوچھا، جس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو، وہ مشال زارون خان پر۔ قاضی صاحب، آفی اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ مشال گمسم بیٹھی تھی، پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی، جو لبوں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا، وہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ دشمنِ جاں بہت بڑی دلیر بن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، اب کہاں گئی ساری عقل؟ وہ طنزیہ بولا۔ مشال لب بھیج گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ مشال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی، ہیزل گرین آنکھیں، عنابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک۔ بلاشبہ وہ بہت حسین تھا، وہ اپنی آنکھوں سے کسی کا بھی چین و قرار لوٹ سکتا تھا۔ مشال ساکت سی ہو گئی۔ اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ لبوں پر سائیڈ سمائل رکھتے بولا، اور مشال نے جیسے کمرے میں طلسم اترتے پایا، وہ لبوں پر مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ مبارک ہو، ویلکم ٹو سلطان شاہ لائف۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساکت انداز میں بیٹھی مشال کو اپنی جانب کھینچتے بولا۔ مشال نے اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پیوست دیکھی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے،
اب نکاح ہو گیا ہے، بدلہ پورا ہو گیا ہے، اب تمہارا مجھے خدا کے لیے میرے گھر جانے دو۔ حسام بھائی ہاسپٹل میں ہوں گے، تم نے گولی مار دی تھی انہیں۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ مشال کو اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے مشال خان قید تھی۔ وہ اس کو دیکھتے سلگتے لہجے میں بولی۔ وہ مشال کے لبوں پر اپنی انگلی جماتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ مشال سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں نکاح کے بعد تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ محبت کی، چاہ کی چمک نہیں تھی، وہ سرد شفافیت بھری بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ سلطان شاہ نے بڑی ہی شفافیت کو اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کے اندر موجود زہر کو مشال خان کے اندر اتار گیا۔ مشال کو اس کے جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ سلطان ہاتھ اس کی کمر کے اندر دھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے، اسے دیکھتے ایک آنکھ مار گیا۔ مشال گہری سانس بھرتی اسے شدید چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سلطان شاہ سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ کیسا لگا میرا پہلا لمس؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ اب آتے ہیں بدلے کی طرف۔ وہ اپنے لبوں پر آئے مشال کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد تاثر چھا گئے۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہارے اس باپ کو، وہ لب دبائے بولا۔ مشال نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جب سلطان نے بری طرح اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا۔ تم جانتے ہو، تمہیں میں اپنے پاس ہرگز قید نہیں رکھوں گا۔ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس صحیح سلامت چھوڑ کر آؤں گا۔ جانتے ہو کس حالت میں؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے سرد لہجے میں بولا۔ مشال کانپ کر رہ گئی۔ نہیں پلیز، مشال سسکتی ہوئی بولی۔ سلطان شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا کہ اچانک وہ پلٹ کر اسے اپنے قریب تر کرتے اس کی گردن پر جھک آیا۔ وہ اتنی شدت سے اس کی گردن پر جھکا تھا کہ مشال کو وہ درد کے مارے زمین پر بوس ہو جائے گی۔ اپنے لبوں میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے وہ پیچھے ہوا۔ مشال کو اپنی گردن پر سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ پوری گردن سرخ ہو گئی۔ جہاں کچھ سیکنڈ پہلے سلطان شاہ نے دانت گاڑے تھے، وہ جگہ نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے شکنجے میں جکڑے اسے دونوں گالوں پر دانت گاڑنے لگا۔ پورے چہرے پر دانت گاڑتے وہ ایک بار پھر بے رحمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ مشال نفی میں سر ہلاتے خود کو اس دیو نما شخص کے حصار سے چھڑوانے لگی جس میں وہ ناکام ٹھہری۔ وہ اس کے چہرے پر ایسے نشانات ثبت کر گیا تھا، کوئی بھی دیکھتا یہی سمجھتا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ نشان کافی ہوگا زارون خان کو تکلیف دینے کے لیے۔ دشمن جاں
وہ اس کے گال تھپ تھپاتے مسکرا کر بولا، تم حیوان، جنگلی جانور، یہ کیا کر دیا؟ ایک لمبی ہچکی لیتے وہ اپنے گردن پر ہوتی جلن کو برداشت کرنے لگی۔ میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ ذرا جھکتے بولا۔ مشال کی ہائٹ اس سے کئی درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ مشال روتے ہوئے عصبیت میں سر ہلا گئی اور یہاں وہ کمزور پڑ گئی کیونکہ مقابل کے پاس اب ہر اختیار تھا۔ گڈ گرل، مسز سلطان شاہ، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح سرد تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، حقارت سے سلطان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں ضرور، چھوڑ آتا ہوں گھر، اپنی بیوی کو واپس، گھر نہیں ہاسپٹل۔ مشال کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر گاڑی تک لے آیا۔ بیٹھو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مشال دھڑکتے دل کے ساتھ آگے والی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ گھر والوں کو کیا بتائے گی؟ کون تھا سلطان؟ اس نے نکاح کر لیا۔ وہ گھر والوں باقی کا سفر خاموشی سے گزر گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ہاسپٹل کے پاس رکی۔ مشال جلدی سے دروازہ کھول کر اترنے ہی والی تھی کہ سلطان اس کی کلائی تھام گیا۔ یہ موبائل لو اپنا، اس میں میرا نام حبیب جان سے سیو ہے، کال کر کے اپنے بھائی کی خیریت دے دینا، اکلوتی بیوی۔ وہ اکلوتی پر زور دیتے بولا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتے وہ مسکرایا تھا۔ مشال ہولے سے لرز گئی، بیک بون میں سراہٹ سی دوڑ گئی۔ اور ہاں، اپنے ڈیڈ کو کہنا، سلطان سکندر شاہ کہہ رہا تھا، سسر جی، بربادی مبارک۔ وہ سگریٹ کوٹ سے نکالتے اسے اپنے لبوں سے سلگاتے بولا۔ مشال حامی میں سر ہلا کر جلدی سے گاڑی سے اتری۔ وہ بس کسی طرح اس حیوان کی قید سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ سلطان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ارادے خطرناک تھے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیارے پیارے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔